اسٹارٹنگ دا پروگرام. ناظرین، ہمارے ساتھ ہنا ربانی خان صاحبہ موجود ہیں اور حکومت کی طرف سے جو ٹیکسیشن میئرز آ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، ہم صرف ان کو وسعت دے رہے ہیں تاکہ اکانومی بہتر ہو. اکانومی بہتر ہوگی تو ہماری سیاسی سوورنٹی بڑھ جائے گی اور ہم ایک بہت اچھی قوم بن جائیں گے. خواجہ آصف صاحب کی ذرا بات چیت سنتے ہیں. اچھی قوم بننے کے لیے، فائنینشیل سوورنٹی ریٹین کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خواجہ صاحب کی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، لیکن اس مرتبہ میں دوبارہ ان کو کوٹ کرنا چاہوں گا. کرپشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. گو اہیڈ جی. کہ ہمارے سسٹم میں 750 ارب روپیہ اور ٹیکس کلیکٹ کرنے کی جو ہے گنجائش موجود ہے، جو نہیں کلیکٹ ہو رہا. یعنی اب موجودہ جو ہے ٹیکس جو ہے یہ 2 ٹریلین تک جو ہے، یعنی 2000 ارب تک جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ادارے ہیں، 6-7 ادارے ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے، یوٹیلیٹی سٹورز، ٹی سی پی، اس طرح کے جو ادارے ہیں، اگر ان کو ری آرگنائز کر لیا جائے، بلکہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا جائے، تو 350-400 ارب روپیہ یہ جو ہے ضائع کر رہے ہیں وہ بھی بچ سکتا ہے. اس سے مطلب یہ نکلا کہ ہمارے سسٹم میں اس وقت تقریباً 150 ارب روپے کی یا 1200-1300 ارب روپے کی گنجائش موجود ہے کہ اس میں بچایا جا سکتا ہے ضائع ہونے سے. کرپشن کی نظر جو ہے وہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. بیٹر جو ہے وہ انفورسمنٹ کرنے سے جو ہے بچایا جا سکتا ہے. ایگزمپشنز وڈرا کرنے سے بچایا جا سکتا ہے. اس لیے آپ 160 ارب روپے کے لیے اتنا ایفرٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو 1300 ارب ہے اس کے لیے آپ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. ہم اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے کرپشن، لیکیج، ضیاع اور بالکل قومی دولت کی جو ہے جو لوٹ مار جو ہے اس کو رکوانے کے لیے کوئی جو ہے اقدام نہیں اٹھا رہی، لیکن اس کے ٹیکس جو ہے بڑھانے کے اقدامات جو ہے وہ جاری اور ساری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارا یہ ایک اصولی اختلاف ہے. اگر حکومت نے اپنی مالی حالت بہتر کرنی ہے پاکستان کی تو تمام تر جو ہے وسائل جو ہے بروئے کار لائے جائیں. صرف جنرل سیلز ٹیکس سے جو ہے وہ بات نہیں بنے گی. کیوں نہیں آپ اس طرف آتے جس طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری باتیں تو وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ سپیچ میں کی ہوئی ہیں. سو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں امپلیمنٹ اس سے میں اب آپ کو بتا بسم اللہ یہاں سے کریں نا. بسم اللہ کیسے نہیں کی؟ دیکھیں 300 بلین کی وہ بات کرتے ہیں، 300 ارب روپے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں جو بھی آپ کی ایجنسیز ہیں، پی آئی او ہو گیا، ٹی سی پی کا نام لیا، انہوں نے سب سے بڑا ادارہ جو آپ کو ہیمریجنگ کر رہا ہے جو کہ پیپکو ہے، جس کی ڈسولوشن آلریڈی ہو چکی ہے، جس کی ری فارم اس وقت ہو رہا ہے، اس کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. 255 بلین روپے، 255 ارب روپے صرف 300 میں سے پیپکو ہی کھائے جا رہا ہے. اور پیپکو کا ریفارم تو آلریڈی شروع ہو گیا. اور پیپکو کو آپ لوگ اگر کہیں کہ جی اس طرح کر کے ٹھیک کر دیں، اس کا مطلب صرف سیدھا یہ ہے کہ آپ 30% انکریز کر دیں پرائسز. کیا آپ کے خیال میں اس وقت ہمارے پاس یہ قوت ہے کہ ہم لوگوں کو 30% الیکٹریسٹی پرائسز امیڈیٹلی 3% کر کے آپ نے لے ہی جانا ہے وہاں پر؟ وہ تو آپ ہمیں کڑوی گولی کھلوا رہی ہیں بائی اسٹیگرنگ اٹ. 2% اس وقت 2% ہے وہ پوائنٹ سے پوائنٹ ہم تک 3% اس میں ہو جاتا ہے. ایفیشنسی گینز کی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ان کے بورڈز آف مینجمنٹ ہیں، بورڈز آف ڈائریکٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے ریفارم. آپ نے وہاں پہ مینجمنٹ چینج ایک بڑا سا دیکھ لیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کریں؟ آپ خود کر رہے ہیں یا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہی والی اب بات آپ ہے. مجھے کہیں گے کہ آپ کون سی ٹاکس کی بات کریں؟ یہ حصہ نہیں ہے ریفارم کا؟ بالکل ریفارم کا حصہ ہے. آئی ایم ایف دیکھیں، میں تو آپ کو پہلے سے آپ سے اگری کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں ریفارم ہم نے اپنے آپ کے لیے کرنی ہے وہی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کریں گے نا. ہم کوئی امپورٹڈ ریفارم تو نہیں لے کر آ جائیں گے. آپ کے ملک میں، آپ کی معیشت میں، آپ کی اکانومی میں جو پرابلمس ہیں، جہاں ہیمریجنگ ہو رہی ہے، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ وہی اگری کریں گے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایک نئی کہانی تو نہیں. ریل اسٹیٹ پہ آپ نے ٹیکس نہیں کیا نا؟ نہیں، ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس ریل اسٹیٹ پہ اگین ٹیکس پروونشل سبجیکٹ بنتا ہے، لیکن ریل اسٹیٹ پہ ایک ایفرٹ پچھلے فائنانس بل میں ہوئی تھی. اسٹاک مارکیٹ سی وی ٹی کا نظام زیادہ ٹیکس لے سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے؟ سی وی ٹی ایپلیکیبل ہے. سی وی ٹی ہے، اس کا کوئی آئی تھنک دیکھا گیا تھا کوئی 40 بلین کے قریب. اور جو ہمارے پاس اپنے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہاؤس ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا لوگوں کے لیے، ان کی مورل اتھارٹی ہے کہ یہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ لیکن طلعت میں آپ How much do you pay? اوکے، میں آپ کو سیدھا بتا دیتی ہوں. I have 3 types of income sources, right? One is agriculture, okay, which is being paid. اس کے جو بھی آبیانہ جو کچھ بھی بنتا ہے وہ پے ہو رہا ہے. دوسری میری سیلری ہے.
اس پہ بھی 127,000 روپیز آئی تھنک پر ایئر کے مطابق ہم پے کرتے ہیں. تیسری میری ایک بزنس کنسرن ہے, اس کا میں صرف آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 3-4 سال ہو گئے ہیں جب سے میں, بلکہ زیادہ ہو گئے ہوں گے جب سے رن کریں, اینڈ بے شک اس میں پروفٹ ہو لاس ہو. آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کتنے لوگ جی ایس ٹی پے کرتے ہیں. اس چھوٹے سے بزنس سے میں 8 لاکھ روپے ماہانہ ہم حکومت کو واپس کریں ان کے لیے جی ایس ٹی کلیکٹ کر کے. لیکن آپ خود کتنا لے رہی ہیں جی ایس ٹی؟ جی میں آپ کو اتنا بھی بتا دیتی ہوں کہ پچھلے 6 مہینے میں ہم نے اسی بزنس نے لاس کیا زبردست قسم کا. پھر بھی حکومت کو 2.5 لاکھ روپے, تو آپ کتنا 3 لاکھ روپے, میں یہ آپ کو بتا دوں. 2007 میں آپ نے ذرا دکھائیں جی, 2007 میں آپ نے کیا فائل کیا تھا الیکشن کمیشن؟ میرے خیال میں 6,500 تھا. نہیں, یہ تو ایک غلطی ہو گئی, بیکاز 127,000 سیلری کا ٹیکس میں پے کرتی رہی ہوں. But why did you give wrong? دیکھیں یہ میں یہاں پہ تھی, وہاں پہ کوئی اور میرے فل کر رہے تھے اور غلط یہ فل ہو گیا. میں آپ کو یہ ساری چیزوں کا ریکارڈ ہے. جو 1,65,000 اس نے غلطی سے کیوں نہیں کر دیا, 6,500 کیوں کیا؟ نہیں مطلب یہ تو میرے صرف ایگریکلچر کا بیانہ وغیرہ کا انہوں نے 7,500 جو ہے آپ کے فائنانس منسٹر دیتے ہیں. انہوں نے بھی اپنا یہ بات, آئی تھنک آپ اس میں نہیں تھے بٹ آپ کے باقی سارے اینکر پرسنز تھے, وہ جب ملک سے باہر عموماً اس قسم کی دعوت جو ہوتی ہے اس میں مجھے باہر رکھتے ہیں. بٹ ایسا ریلی نیکسٹ ٹائم آپ کو باہر نہیں لیا جائے گا. دیکھیں ایک میری بات سنیں, جب اس ملک میں آپ کی پروونشل گورنمنٹ, اب خواجہ آصف صاحب کس سے میں یہ پوچھنا چاہتی اگر وہ ہوتے ہیں, آپ نے خود ہی ریکویسٹ کی تھی کہ پینل کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی اور بالکل بالکل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں صرف یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ انہی کے اپوزیشن لیڈر نے نیشنل اسمبلی کی فلور پہ آ کے کہا جب فائنانس بل ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم ایگریکلچرل ٹیکس کو نافذ کریں گے. ٹھیک ہے جی, آج وہی حکومت جس کے جہاں پہ ان کی حکومت پارلیمان پہ آئے رحمان ملک 64 روپے. دیکھیں اب یہ وہ شاید اس کا آپ کو بہتر جواب دے سکیں. نہیں ہم تو دیکھیں نا, آپ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ہماری قسمت کا فیصلہ کریں گی. گیلانی صاحب 0 روپے. نہیں گیلانی صاحب کا تو پورا ایک 2007 میں زیرو دیکھیں بڑا سنڈا لکھا, زیرو تو ہو ہی نہیں سکتا کسی کا, بیکاز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیوں نہیں ہو سکتا. ایز پارلیمنٹیرینز آپ کو ایک سیلری ملتی ہے, وہ سیلری آپ کی سورس پہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. تو 2007 میں شاید انہوں نے, کیونکہ وہ ایک طویل آئی تھنک یہ پولیٹیکل ان پہ اوبیسلی ہر قسم کے ایشوز چل رہے تھے. دیکھیں یہ کہنا کہ ہم پارلیمنٹیرینز بننے کے بعد ان کے بیٹوں, ان کے فیملی کے انویسٹمنٹ منسٹر جو آپ کے رہے ہیں سینیٹر وقار صاحب, 20,000, you know how much wealth he has? You see, as I said, I think everybody might have an explanation for this. Since I haven't gone through all of these numbers, I will not be... جو ہمیشہ کھجوریں بھیجتے ہیں سب کو 15,000 روپے. Talat, as I said, we will be wasting our time. آرگومنٹ دیکھیں, ہم نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ جو لوگ ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, ایفیشینٹ اینڈ آپٹیمل یوز آف نیشنل منی کی بات کر رہے ہیں, they are true to their own tax paying responsibility. Listen, my response to that is those the people who come from the agricultural sector, right, جن کے اوپر اس وقت انکم ٹیکس کا نظام ہے سچ کوئی نافذ نہیں ہے, ان کا جو بھی ٹیکس بنتا ہے وہ بھی ہے نا, آپ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. نہیں آپ کیوں نہیں ہاتھ لگائیں گے جب فیڈرل حکومت کا یہ بنتا ہی نہیں ہے, تو یا تو آپ غریب کے اوپر جو برڈن پاس آن ہونا ہے ڈائریکٹ نہیں پاس. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جی ایس ٹی پہ ہمیں بات کیا گیا جی آپ ایگریکلچر کو کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو بات بتاتی ہوں, اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کا بڑا ہی میجر ایم اینڈ آبجیکٹو ایگریکلچر لابی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ فرٹیلائزر اور سیڈز پہ بھی جی ایس ٹی لگائیں, جو کہ اس وقت نہیں ہے. تو 15% تو ان چیزوں کی پرائسز انکریز ہو جائیں گی. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچرل ان پٹ جون سا بھی ہے, بے شک وہ ٹریکٹر ہے, بے شک وہ سیڈ ہے, بے شک وہ فرٹیلائزر, سب پہ اکراس دی بورڈ جی ایس ٹی لگے گا. جائیں گی نا, جی ایس ٹی لگے گا تو فوڈ پرائسز جائیں گی نا اوپر. فوڈ پرائسز کیسے اوپر جائیں گی؟ تو فرٹیلائزر کس میں جاتا ہے؟ نہیں فرٹیلائزر ایز این ان پٹ, تو ان پٹ پاس آن کرنا ہے کہ نہیں. دیکھیں اب آپ یا اس طرح سے آرگیومنٹ یوز کریں یا اس طرح سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جن سیکٹرز پہ آپ کو زیادہ سیاسی نقصان ہے آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. آپ زراعت کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں, پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ سٹاک مارکیٹ کو چھوڑ رہے ہیں, آپ جو بڑے بڑے آپ کے سامنے لوگ ہیں who roll in billions, but you don't want to tax them. That becomes a wrong argument because you would be on the right if you were to say کہ آپ جی ایس ٹی میں ایگزمپشنز کسی اور کو نہیں دے رہے, آپ صرف ایگریکلچرل سیکٹر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم جی ایس ٹی نظام کے بارے میں بات کریں, ہم اگر انکم ٹیکس پہ اسکپ کریں تو پھر آئی تھنک پیسہ جنریٹ کرنا ہے نا, نہیں پیسہ جنریٹ کرنا ہے نا اپنے ریاست کے لیے. there are various ways of doing it نا. نہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ go for the. اگر پہلا قدم یہاں سے اٹھایا گیا ہے تو آپ اسی چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں ایم کیو ایم آ کے یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ ایگریکلچر دیکھیں 18th امینڈمنٹ پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ تھا کہ نہیں تھا,
ہر کسی کی اس پہ پوری کی پوری کنسنسس تھی. 18th امینڈمنٹ پہ اگر اتنا زیادہ ان کو چاہیے تھا کہ ایگریکلچرل ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ وصول کرتی تو کیوں یہ چینج 18th امینڈمنٹ میں نہیں آئی؟ اس پہ کیوں اس کو کمپرومائز کیا گیا یا اس کو کیوں نہیں اتنا فورسفلی کیا گیا؟ اس وقت تو بہانہ ڈھونڈے جا رہے ہیں نا, کیونکہ وہی پارٹیز, وہی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے VAT کے بل کو اسٹیمپ آف اپروول دے دیا تھا, اگر آج وہ نکل کے کہیں کہ جی ہم اس کو اپوز کرتے ہیں, وہی پولیٹیکل پارٹیز جن کے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انہی کے ممبر بیٹھے ہیں, وہ اسٹریٹس پہ آگے کہیں ہم اس کو اپوز کرتے ہیں, تو یہ تو دوگلا پن ہے, اور یہ آپ کو اس چیز کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے. جی ایکسپوز آپ نے خود ہی کر دیا, ہمیں کرنے کی ضرورت کیا. اسٹے ٹیون ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے, چند ایک سوال رہ گئے ہیں, ہنا ربانی خان صاحب سے پوچھیں.